سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 86ویں سورہ یعنی سورہ طارق کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سورہ طارق؟ جی یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، مکی سورہ ہے جی ہاں۔ اور اس میں 17 آیات ہیں۔ اس کا نام الطارق پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ الطارق، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رات کو آنے والا یا دستک دینے والا۔ اوہ، رات کو آنے والا، یہ نام تو خود بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہ نام اس زمانے کے پس منظر سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یعنی قیامت کا پیغام دیا تو مشرکین مکہ نے اس کو بہت شدت سے انکار کیا۔ جی، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ بس ایک بار مر گئے تو ختم، دوبارہ زندگی ممکن ہی نہیں۔ تو یہ سورہ اصل میں اسی انکار کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جی، تاکہ قیامت کے امکان کو دلائل سے ثابت کیا جائے، اللہ کی قدرت کو واضح کیا جائے اور انکار کرنے والوں کو خبردار کیا جائے۔ تو سورہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ قیامت کا اس بات اور قرآن کی حقانیت ہے۔ یعنی سورہ کا آغاز ہی ایک پر اسرار نام سے ہو رہا ہے جو آگے آنے والے اہم مضمون یعنی قیامت اور اعمال کی نگرانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آئیے پہلی آیات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق۔ اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب۔ وہ روشن ستارہ ہے۔ جی، تو یہاں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، ایک تو آسمان کی اور دوسرا طارق کی۔ ہاں، طارق کی، اور پھر خود ہی طارق کی وضاحت بھی فرما رہا ہے۔ جی، طارق عربی میں رات کو آنے والے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں رات کو سفر کرنے والے جب منزل پر پہنچتے تھے تو دروازہ بند پاتے تھے تو دستک دینی پڑتی تھی۔ اچھا، اس لیے طارق یعنی دستک دینے والا۔ جی، اور قرآن خود وضاحت کرتا ہے کہ یہاں طارق سے مراد ہے النجم الثاقب۔ النجم الثاقب، ثاقب کا کیا مطلب ہوا؟ ثاقب ثقب سے ہے، یعنی سوراخ کرنے والا، چیرنے والا۔ مطلب وہ ستارہ جس کی روشنی اتنی تیز ہو کہ رات کی تاریکی کو چیر کر رکھتے اور آنکھوں میں چبھ جائے۔ تو کیا یہ کوئی خاص ستارہ ہے یا بس کوئی بھی روشن ستارہ؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ نے کہا زحل ہے، کچھ نے سریا، زہرہ یا شہاب ثاقب کا نام لیا۔ بعض کے نزدیک تمام روشن ستارے مراد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی منقول ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ النجم الثاقب سے مراد زحل ستارہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے اور اس کی روشنی آسمانوں کو چیر کر نیچے تک پہنچتی ہے۔ زحل، اچھا۔ جی، البتہ یہ ایک ممکنہ تفسیر یا مصداق ہو سکتا ہے، حتمی نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک عظیم نشانی، ایک بہت چمکتے ستارے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور یہ جو فرمایا وما ادراکا، اور تم کیا جانو؟ ہاں، یہ انداز اس ستارے کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو اتنی عظیم قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً کوئی بہت اہم بات ہوگی آگے۔ جی بالکل، قسم کے بعد اس کا جواب آتا ہے، اور یہی سورہ کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آیت 4۔ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ جی، یعنی ہر جان پر، ہر نفس پر ایک محافظ یا نگہبان مقرر ہے۔ نگہبان، یہ کون ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، یہاں حافظ یعنی نگہبان سے کیا مراد ہے، اس کی دو اہم تفاسیر کی گئی ہیں۔ اچھا۔ پہلی اور جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین۔ جی، جن کا ذکر سورہ انفطار میں بھی ہے۔ بالکل، اور یہ تفسیر قیامت اور حساب کتاب کے مضمون سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کو ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچاتے ہیں، خاص طور پر بچپن میں۔ اس کا ذکر سورہ رعد میں بھی آیا ہے۔ اچھا، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے۔ جی، اور کچھ علماء نے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ نفس انسانی خود محفوظ ہے، یعنی اسے فنا نہیں بلکہ بقا حاصل ہے۔ یہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کی تائید کرتا ہے۔
تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اکیلا یا بے نگرانی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ جی بالکل، اس کے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا بھی ایک نظام ہے۔ یہ جاننا کہ ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور ایک نگہبان ہر وقت موجود ہے، یہ تو انسان کو بہت ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اس نگہبان کا ذکر آسمان اور ستارے کی قسم کے بعد آیا، کیا ان میں کوئی ربط ہے؟ جس طرح اللہ نے آسمانوں میں ستاروں کا ایک منظم، ایک محفوظ نظام بنایا ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کے اعمال کی نگرانی اور ان کی حفاظت کا بھی ایک پختہ نظام قائم کیا ہے۔ کائنات کا نظم انسانی اعمال کے نظم و ضبط کی دلیل بن رہا ہے؟ واہ، یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ جی، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے امکان پر ایک اور دلیل پیش کر رہا ہے اور انسان کو اپنی ہی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ آیت 5۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق۔ آیت 6۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب۔ آیت 7۔ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو یہاں انسان کو اپنی ابتدا پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ماء دافق سے کیا مراد ہے؟ ماء دافق کا مطلب ہے اچھل کر یا تیزی سے نکلنے والا پانی۔ عام طور پر اس سے مرد کا نطفہ یعنی سپرم مراد لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو کہا کہ صلب و ترائب یعنی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ جگہ یہ تھوڑی واضح نہیں لگ رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ صلب کا عام معنی ہے پیٹھ یا ریڑھ کی ہڈی، اور ترائب تریبہ کی جمع ہے، سینے کی بالائی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ صلب مرد کی طرف اشارہ ہے اور ترائب عورت کی طرف، یعنی مرد و عورت کے تولیدی مواد کے ملاپ سے تخلیق ہوتی ہے۔ اچھا۔ دوسری اور ایک اہم تفسیر یہ ہے کہ صلب مرد کی پشت اور ترائب اس کے سینے یا جسم کے اگلے حصے کی طرف اشارہ ہے، اور نطفہ ان دونوں کے درمیانی حصے سے یعنی جسم کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے کہ یہ مرد کے نطفے کے اندرونی منبع کی طرف اشارہ ہے۔ جسم کی گہرائی سے؟ جی، ایک سائنسی نکتہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جنین کی ابتدائی حالت میں مرد کے تولیدی اعضاء یعنی ٹیسٹیز اور عورت کے اووریز گردوں کے قریب بنتے ہیں، جو کہ صلب و ترائب کے مقام کے آس پاس ہیں، پھر وہ اپنی جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ تو شاید قرآن اس ابتدائی مقام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ جی، علامہ محسن نجفی نے تفسیر المراغی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ طبی ماہرین کے مطابق مرد اور عورت دونوں کا تولیدی مادہ اسی علاقے یعنی صلب و ترائب کے درمیان سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ اچھا، تو اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدا ایک بظاہر حقیر پانی سے کرتا ہے، جو جسم کے ایک اندرونی اور محفوظ مقام سے نکلتا ہے۔ اور اس تفصیل کا مقصد غالباً یہی بتانا ہے کہ جو ذات اتنی پیچیدگی سے ایک بے وقت پانی سے اتنی مکمل مخلوق بنا سکتی ہے، اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اگلی آیت اسی نتیجے کو بیان کرتی ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ اِغَارُ الْآخِرَ فِيهُ۔ یقیناً وہ اللہ اسے یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جی، یہ ایک واضح منطقی دلیل ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا، جو زیادہ مشکل مرحلہ تھا، اس کے لیے دوبارہ لوٹانا یعنی رجا، زندہ کرنا، وہ تو بدرجہ اول آسان ہے۔ یہ دلیل تو بہت قوی ہے۔ واقعی انکار کرنے والوں کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب قیامت کا ذکر آ گیا، تو اس دن کی کیا منظر کشی کی گئی ہے؟ جی، قیامت کے دن کا ایک بہت اہم پہلو بیان کیا گیا ہے۔ یوم تبلی السرائر۔ آیت 9۔ جس دن رازوں کو آزمایا یا پھاش کیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر۔ آیت 10۔ تو پھر نہ اس انسان کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ یوم تبلی السرائر، رازوں کے آزمائے جانے یا پھاش کیے جانے کا دن۔ یہ تو بڑا سنگین منظر ہے۔ کن رازوں کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ سرائر، سر کی جمع ہے، یعنی تمام پوشیدہ باتیں، بھید، راز۔ اس دن انسان کے دل میں چھپا ہوا ایمان، کفر، نفاق، اس کی نیتیں، اس کے چھپ کر کیے گئے اعمال، ریاکاری، اخلاص،
غرض سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ سب کچھ؟ جی، تبلیغ کا مطلب ہے آزمایا جانا، جانچا جانا، جس کے نتیجے میں حقیقت کھل جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سرائر سے مراد انسان کے وہ اعمال ہیں جن کی حقیقت چھپی ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، وضو وغیرہ۔ دنیا میں تو انسان ان کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن قیامت میں ان کی اصلیت کھل جائے گی۔ یعنی صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ ان کی حقیقت، نیتیں، عقائد سب سامنے آ جائیں گے۔ جی بالکل۔ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، انہیں عزت ملے گی، جبکہ برے لوگوں کے لیے رسوائی اور شرمندگی ہوگی، اور بعض اوقات یہ رسوائی جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو دعاؤں میں اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگی گئی ہے، جیسے وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، مجھے گواہوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ جی۔ اور پھر فرمانا ہے کہ اس دن انسان کے پاس نہ اپنی کوئی اندرونی طاقت یعنی قوت ہوگی، نہ کوئی باہر سے مدد کرنے والا یعنی ناصر جو اسے بچا سکے۔ نجات کا واحد راستہ اللہ کا فضل اور نیک اعمال ہوں گے۔ واقعی یہ تو بہت غور طلب بات ہے۔ اس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا سوائے اپنے اعمال اور اللہ کی رحمت کے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ میں کیا فرمایا گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے قسمیں کھاتا ہے۔ یہ قیامت اور قرآن کی حقانیت پر مزید زور دینے کے لیے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آیت 11۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، آیت 12۔ اور دانہ اگانے کے لیے شک ہونے والی زمین کی۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، آیت 13۔ یہ قرآن یا قیامت کا بیان یقیناً فیصلہ کن کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، آیت 14۔ اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تو یہاں رجا والے آسمان اور صدا والی زمین کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ رجا اور صدا۔ ذات الرجع کا مطلب ہے بار بار لوٹانے والا۔ اس سے مراد ہے بارش برسانے والا آسمان، کیونکہ بارش کا پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اور پھر بارش بن کر لوٹتا ہے، یعنی واٹر سائیکل، یا اس لیے کہ بارش وقفے وقفے سے بار بار آتی ہے۔ اچھا، یعنی بارش کا لوٹنا۔ اور ذات صدا؟ اس کا مطلب ہے پھٹنے والی یا شگاف والی۔ اس سے مراد زمین ہے جو بارش کے بعد نباتات اگانے کے لیے پھٹتی ہے، شق ہوتی ہے۔ تو ان قسموں کا قیامت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، آسمان سے بارش کا لوٹنا یعنی رجا، اور اس سے مردہ زمین کا پھٹ کر یعنی صدع سے زندہ پودوں کو اگانا، یہ خود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ایک واضح مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ مثال دی گئی ہے۔ واقعی یہ تو روزمرہ کے مشاہدے کی چیز ہے جسے قیامت کی دلیل بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور ان قسموں کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یعنی اب یہ اشارہ قیامت کے بیان کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کی طرف بھی، کہ یہ یقینی طور پر قول فصل ہے۔ قول فصل یعنی فیصلہ کن بات جو حق اور باطل کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ اور یہ ہزل نہیں ہے، یعنی کوئی بیکار بات یا ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ایک انتہائی سنجیدہ حقیقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے نجات اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ہے، جو کہ الفصل ہے، الہزل نہیں۔ یعنی قیامت کا عقیدہ اور قرآن کی تعلیمات یہ زندگی اور موت کے بارے میں حتمی اور فیصلہ کن باتیں ہیں، انہیں پوری سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بالکل۔ اب سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور کفار کی سازشوں کا ذکر کر رہا ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، وَأَقِیدُ کیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا، آیت یہ 17۔ پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہاں قید کا ذکر ہے، یعنی چال، منصوبہ، سازش۔ کفار کی چال کیا تھی اور اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ دیکھیں، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ مذاق اڑانا، الزامات لگانا، بائیکاٹ کرنا، تکلیفیں پہنچانا، یہاں تک کہ قتل کے منصوبے بنانا، یہ تھا ان کا قید۔ جی۔ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے وہ عقید و قیدہ، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں،
اللہ کی تدبیر لطیف ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، وہ دشمن کی چالوں کو انہی پر الٹ دیتی ہے، مومنین کی حفاظت کرتی ہے اور آخرکار حق کو غالب کرتی ہے۔ اور اس تدبیر کا ایک حصہ انہیں مہلت دینا بھی ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کافروں کو ابھی مہلت دیں۔ ہلہم رویدہ، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ رویدہ کا مطلب ہے بہت تھوڑی مدت۔ اس مہلت دینے میں کیا حکمت ہے؟ فوراً سزا کیوں نہیں؟ اس مہلت میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو مومنین کو تسلی دینا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کی تدبیر کام کر رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، کفار پر اتمام حجت کرنا، یعنی بات پوری طرح پہنچا دینا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ صحیح۔ شاید کوئی ہدایت قبول کر لے۔ اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ مہلت بہت مختصر ہے، جلد ہی اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اور تاریخ نے تو یہ ثابت بھی کر دیا۔ بالکل، بدر، احد، خندق، پھر فتح مکہ، ان واقعات نے ثابت کیا کہ یہ مہلت واقعی تھوڑی تھی اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آئی۔ تو گویا ان آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مستقبل میں کامیابی کی ایک طرح سے بشارت بھی تھی اور کفار کے لیے تنبیہ بھی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ تو سورہ طارق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی تخلیق، کائنات کے نظام جیسے ستارے، بارش، زمین اور اعمال کی نگرانی کے نظام کے ذریعے قیامت کے یقینی ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس دن تمام راز کھل جائیں گے اور انسان بالکل بے بس ہوگا۔ جی، اور یہ کہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق نہیں، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ تسلی کہ اللہ کی تدبیر ہر انسانی سازش پر غالب آنے والی ہے، اگرچہ وہ وقتی طور پر کچھ مہلت دے دے۔ اس سورہ کا پیغام واقعی بہت واضح اور گہرا ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی عمل، حتیٰ کہ کوئی نیت بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہمیں ایک دن ان سب کا جواب دینا ہے۔ جی، یہ احساس انسان کو اپنی زندگی زیادہ ذمہ داری سے، زیادہ احتیاط سے گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ آخر میں غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، تو انسان کو آج اسی دنیا میں اپنی ذات کے، اپنی نیتوں کے اور اپنے اعمال کے کون سے چھپے ہوئے پہلوؤں پر سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے؟ کون سے راز ہیں جنہیں اس دن کے لازمی انکشاف سے پہلے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آئیے دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ پروردگارا، جس روز اسرار کھل جائیں گے اس روز ہمیں شرمندہ نہ کیجیے۔ آمین۔ بار الہ، ہم تیرے علاوہ کوئی قوت، کوئی ناصر، کوئی مددگار نہیں رکھتے، ہمیں اپنے غیر کے سپرد نہ کیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔